بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تاریخ کے اوراق میں جھانکا جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ دین اسلام کی تین معزز ترین ہستیوں کی شادیوں میں ایک خاص قسم کی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اول، پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہیں، اللہ کے نبی نے دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ دوئم، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے جب تک سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں رہیں، آپ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ سوئم، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تک ایران کی عظیم شہزادی سیدہ شہر بانو آپ کے نکاح میں رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیوں اور اولاد کو لے کر بہت سے روایات زیر گردش ہیں، جن پر بحث ایک الگ موضوع ہے، مگر اہل سنت اور اہل تشیع اور دیگر تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شہزادی ایران سیدہ شہر بانو امام علی مقام کی شریک حیات تھی۔ ہم آج کی ویڈیو میں خصوصیت کے ساتھ سیدہ شہر بانو کی امام علی مقام کے ساتھ شادی کا تذکرہ کریں گے، کیونکہ ان کے بارے میں ہی مشہور ہے کہ آپ حضرت امام زین العابدین کی والدہ تھیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب امام علی مقام کی شادی سیدہ شہر بانو سے ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 30 یا 31 سال تھی۔ ناظرین، اسلام سے قبل فارس اور روم دو عظیم سلطنتیں تھیں جن کی آپس میں ہمیشہ مخاصمت رہی، جبکہ فارس کو برتری رہی۔ صرف ایک بار ایسا ہوا کہ اسکندر اعظم کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی۔ پھر 80 سال بعد اہل ایران نے اپنی بادشاہت کو بحال کرتے ہوئے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کر لیا اور اسکندر اعظم کی باقیات کو سرحدوں سے باہر نکال دیا۔ اس کے بعد ان کے عظیم سپوت ارد شیر نے روم پر چڑھائی کر کے اہل ایران کی جانب سے حساب بھی برابر کر دیا۔ اسی ارد شیر کی نسل سے انصاف پسند بادشاہ نوشیروان عادل پیدا ہوا، جس کے عدل و انصاف کی بابت تاریخ اسلام میں متفق ہے۔ نوشیروان نے 48 سال بادشاہت کی اور عدل و انصاف کو چار اطراف پھیلا دیا۔ جب وہ فوت ہوا تو مکے میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 9 سال ہو چکی تھی۔ اسی نسبت سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں دنیا میں اس وقت آیا کہ جب عادل کی حکمرانی تھی۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک فرمان میں خوشی کے تاثرات نمایاں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ نوشیروان کا عدل ہی ہو سکتا ہے۔ سیدہ شہر بانو اسی نوشیروان عادل کی نسل کے آخری بادشاہ یزدجرد گرد سوم کی بیٹی تھی۔ یوں آپ خاندان ساسان کی شہزادی تھی۔ مصنفین نے آپ کو کئی ایک ناموں سے یاد کیا ہے، جیسے شیر بانواں، شیر ناز، شیر زان، ہرارا، سدرا وغیرہ، مگر جو نام سب سے زیادہ معتبر اور مشہور ہیں وہ شیر بانو ہی ہیں۔ آپ کا والد یزدجرد آپ اپنی ہی حکومت کے ایک علاقے کے حاکم ماہوی کے ہاتھوں ہلاک ہو تو اس کا خاندان اور وفادار سپاہ کا دستہ سبو اسطر میں آ کر مقیم ہو گیا، جو شروع ہی سے اس خاندان کا مضبوط مرکز رہا تھا۔ 33 ہجری میں اسی صوبے کے ایک شخص نے مسلمانوں کے خلاف شدید بغاوت کا اعلان کر دیا، جس کو دبانے کے لیے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر اس بغاوت کو کچل دیا گیا۔ شہزادی شیر بانو بھی اسی صوبے میں موجود تھی۔ 34 ہجری کے اخیر میں آپ کی والدہ یعنی مالکہ فارس کی موت ہو گئی تو آپ اپنے خاندان کی واحد خاتون باقی رہ گئی۔ شہزادی شہر بانو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور غم سے نڈال ہو گئی۔ ایک شب کے شہزادی مو خواب میں تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لائیں اور تسلی و تشفی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تم پریشان نہ ہو، تمہارے اس قلعے پر اسلامی سپاہ کا دستہ حملہ کرے گا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ لوگ تمہیں مدینہ روانہ کر دیں گے، جہاں تمہارا نکاح میرے فرزند حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا۔ شہزادی نے یہ خواب دیکھا تو مارے خوف کے بیدار ہو گئی اور باقی تمام رات جاگ کر گزار دی۔ چند دن بعد ہی ایک مسلمان سپاہ نے قلعہ پر حملہ کر دیا۔ قلعے کا مکمل محاصرہ ہو چکا تھا۔ گورنر عبداللہ بن عامر نے اگلے کچھ دنوں میں ہی قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا اور شہزادی شہر بانو کو باعزت تحویل میں لے کر عزت و احترام کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ منقول ہے کہ اس وقت مدینہ کا ماحول کافی خراب تھا۔
کیونکہ باہر سے آئے ہوئے باغی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے مستعفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اسی دوران جب ایران سے قیدی لائے گئے تو ان میں شہزادی شہربانو بھی تھی۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد شہزادی ایران کو دیکھنے کے لیے شہر سے باہر امڑ آئی۔ شہزادی ہونے کے ناطے آپ کو یہ اختیار دیا گیا کہ اشراف میں سے کسی بھی مرد سے اپنی مرضی کے مطابق شادی کر سکتی ہیں، تو شہزادی نے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چناؤ کیا۔ یوں شہزادی کا نکاح امام علی مقام سے کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ نے ایران کے 6 صوبوں پر گورنر تعینات کیے اور اپنی بہو شہزادی شہربانو کو مطلع کیا کہ آپ کے صوبے کی طرف اعلیٰ کردار کے حامل شخص کو گورنر نامزد کیا گیا۔ شہزادی نے درخواست کی کہ گورنر کو حکم جاری فرمائے کہ میرے اہل وطن کو خبر کر دیں کہ کسریٰ کی دختر اب مسلمانوں کے خلیفہ کی بہو بن چکی ہے اور تم سب کے لیے یہی مناسب ہے کہ اسلام کے دامن میں سمو جاؤ۔ شادی کے اگلے ہی سال آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جسے دنیا امام سجاد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ منقول ہے کہ ولادت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند ہی ماہ بعد شہزادی شہربانو کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام علی مقام نے جب شہزادی کے وصال پرملال کے بارے سنا تو فقط اتنا فرمایا: اے مالک، اے آقا، اگر تو اس پر راضی ہے تو ہم تیری منشا پر خوش ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود شہزادی کا جنازہ پڑھایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے پہلو میں مدفون کیا۔ تاہم کچھ روایات یہ بھی ملتی ہیں کہ آپ کا مزار ایران کے تاریخی شہر رے میں ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہربانو سے شادی کو لے کر اور آپ کی اولاد سے متعلق مورخین میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاہم شادی کے حالات کا تذکرہ بہت کم مورخین نے کیا ہے اور ان میں زیادہ تعداد اہل تشیعوں کی ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرنا مناسب خیال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت کے معاملے میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے بچائے۔ آمین۔